الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، صورتوں کی ابتدا کے اندر یہ حروف آئے ہوئے ہیں۔ مفسرین کی اصطلاح کے اندر ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عام کلام کے دستور کے مطابق ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ علیحدہ علیحدہ کر کے قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ باقی ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اس کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح مرفوع حدیث کے اندر وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے عرض کیا ہو کہ محبوب ان حروف کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے جواب میں فرمایا ہو کہ میرے اور اللہ کے درمیان یہ راز اور بھید ہے، یا ان کا یہ مطلب اور مفہوم ہے۔ پوری کتب کو کھنگال کر دیکھ لیں، کہیں بھی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے کہ عرب کے اندر یہ دستور ہو، عام معروف طریقہ ہو کہ ان کا خطیب جب کلام کرتا ہو تو ابتدا کے اندر ایسے حروف لے آتا ہو، کلام کی ابتدا ایسے حروف سے کرتا ہو، کیونکہ اگر یہ معروف طریقہ نہ ہوتا تو ضرور اس کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے عرض کرتے، محبوب اس کا مطلب کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر سے بھی اس کی تبیین اور وضاحت ہوتی، لیکن کہیں بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے، ہاں اقوال صحابہ کے طور پر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اقوال مل جاتے ہیں، صحابہ کے قول مل جاتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان راز اور بھید ہے، ان میں کھود کرید نہ کرو۔ اس لیے ان اقوال کی طرف دیکھتے ہوئے مفسرین نے لکھ دیا، جو عربی والی تفاسیر ہیں ان میں لکھا ہوا آپ دیکھیں گے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اور اردو والی تفسیروں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی مراد کو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں یہ اسماء الہیہ ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں یہ لمبی عبارت کا مخفف ہے، لیکن یہ ساری باتیں ضمنی ہیں، کسی کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کو بلا دلیل غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متیقن طور پر ثابت ہے کہ کسی صحیح حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے، تو اس لیے محتاط پہلو ان حروف کے متعلق یہی ہے جو میرے اکابر مفسرین نے اپنایا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، چاہے یہ اللہ اور رسول کے درمیان میں بھید ہو، یا یہ لمبی عبارت کا مخفف ہو، یا یہ صورتوں کے نام ہے، لیکن احادیث صحیحہ مرفوعہ کے اندر ان کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ہے۔